حضرت اقبال نے بھی یہ فرمایا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جتنا بھی کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے وہ قابل صد تحسین ہے، لیکن عصر حاضر میں ان تعلیمات کی وسیع اشاعت اور امت کو ان کی طرف مائل کرنا ایک ایسا پہلو ہے کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہی وصف تھا کہ آپ نے سوئی ہوئی امت کو بیدار کیا۔ ناظرین، مجددی تعلیمات در حقیقت وہی تعلیمات ہیں کہ جن کا منبع اور محور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، اور جسے پانے والے بغیر کسی مجاہدے اور چلہ کشی کے پوری دنیا کے رہنما بن گئے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا، کیونکہ وہ اس بارگاہ عظیمہ کو اپنے ایمان کا مرکز تصور کرتے رہے، اور اسی وجہ سے جب تک امت اپنے اس مرکزی نقطہ سے جڑی رہی تو کامیابیاں ان کے قدموں پر نچھاور ہوتی رہیں، اور اسلامی تشخص نہ صرف قائم رہا بلکہ اس کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلتی رہی۔ کیسر و کسریٰ کی عظمتیں ان خاک نشینوں کے سامنے جھک گئیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کا رستہ نہ روک سکی، اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا فلسفہ ان کے پیغام کے پھیلانے میں رکاوٹ بنا۔ لہٰذا عصر حاضر میں دو باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کی اصلاح کے لیے اس امت کی کشتی کا رخ کس طرف موڑا، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ ناظرین، جہاں تک رخ موڑنے کی بات ہے تو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عام تر باطل نظریات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کبھی اعمال کے مقابل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش فرمایا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے دور میں موجود خرابیوں اور عصر حاضر میں پیدا ہونے والی قباحتوں کے مابین اگر تقابل کیا جائے تو وہ کون سی چیز قدر مشترک ہے، تو اشتراک کی اگر بات کی جائے تو یہ تو تقریباً سبھی برائیوں میں ہے، لیکن سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت امت ہمارا اسلامی تشخص کو کھو بیٹھنا ہے۔ لہٰذا اگر حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملہ کارناموں کو اگر ایک جملے کے اندر بیان کرنا مقصود ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلامی تشخص کو بحال کیا، اور اس کے علاوہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور اور عصر حاضر میں قدر مشترک آپ علیہ رحمہ کے دور کے اندر صوفیاء اور عصر حاضر کے صوفیاء ہیں۔ تو ہمارے ہاں تصوف کے نام پر بہت سارے طبقے موجود ہیں، جن میں سے اول حقیقی صوفیاء کا طبقہ ہے جو صحیح منہج پر دینی اور روحانی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور یہ طبقہ قابل تکریم و تعظیم ہے۔ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عظیم المرتبت خانقاہوں کے متولی تو ہیں لیکن اسلاف کی میراث گنوا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام صرف تعویذ اور دم تک محدود ہے، اور عقیدت مندوں میں نذرانہ جات وصول کرنے میں لامحدود ہے، اور اس طبقے کی اصلاح وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اور اس طبقے کی صورتحال کو اس تمثیل سے سمجھا جا سکتا ہے کہ میں نوشوں کی تو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوں لیکن میں خانہ اجڑا ہوا ہو، اور ساقی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر
صاحب فراش ہو چکا ہو۔ اور اسی طبقے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ لیکن حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور اس امت کا اسلامی تشخص بحال کیا کہ حضرت اقبال نے بھی یہ فرمایا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔